اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد یونس قادری آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اور آپ کی توجہ اس دور کے فتنے کی طرف مبذول کراتا ہوں کہ وہ فتنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید میں جس کا بار بار ذکر آیا ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اور وہ آج کل عملی طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ مال کی محبت اور مال سے مزید مال بڑھانے کی خواہش اس دور کا سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے، کیونکہ مال کی کثرت اور مال سے مال بنانا آج کل پچھلے دور کے مقابلے میں بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج آپ ایک بٹن دبا کر اپنے مال کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں، یا ایک بٹن دبا کے آپ کا مال کئی گنا کم ہو جاتا ہے، اور یہ مال جو ہے سود اور سٹے کی وجہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ روزانہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر اور دیگر مارکیٹ کے اندر مسلسل مال کی ٹریڈنگ کرتے رہتے ہیں، اور وہ مال آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ فوریکس مارکیٹ میں یعنی منی مارکیٹ میں ہوں، آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہوں، کہ کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ کے اندر ہوں، اور دیگر اسپیکولیٹو مارکیٹ کے اندر ہوں، تو آپ کا مال چند سیکنڈ میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک کرپٹو کرنسی جس کی قیمت جو ہے وہ کچرے کے برابر تھی، اور لوگ ہزاروں کرپٹو کرنسی کو لے کر برگر کھا لیا کرتے تھے، آج وہی بٹ کوائن کی صورت میں لاکھوں روپے کے برابر ایک بٹ کوائن ہو گیا ہے، اور یہ سیکنڈوں منٹوں اور کچھ ہی گھڑیوں کے اندر بغیر کسی بھی پیداوار کے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ مال کی محبت، اب یہ مال کی کرپٹو کرنسی ایک محدود سپلائی ہے جو چند لوگوں کے پاس ہے، مگر اس کی خواہش کروڑوں لوگوں کے پاس ہے، اور اس خواہش کے لیے، مال کو مزید مال سے بنانے کی خواہش کے لیے لوگ کروڑوں آدمی اس کے اندر لگے رہتے ہیں اور اس میں کام کرتے رہتے ہیں، اور مسلسل یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ مال جو ملتا ہے وہ چند لوگوں کو ملتا ہے، مگر اس کی خواہش جو ہے وہ اربوں خربوں یعنی دنیا کے ہر آدمی اس خواہش میں لگا ہوا ہے۔ تو مال اصل نہیں ہے، مال کی خواہش ہے، اور وہ مال کی خواہش آج کے دور میں آسانی سے آپ کی طرف پوری ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں ہم اس دنیا کو اس طریقے سے تسخیر کریں کہ اس کے نتیجے کے اندر ہمارا مال بڑھتا چلا جائے اور دنیا میں ہماری تمام خواہشات پوری ہو جائیں، اس کے لیے ہم مسلسل تقدو کرتے رہتے ہیں، اور ایک ایسا نظام ہمارے پر مسلط کر دیا گیا ہے جہاں پہ ہم اس چکر سے نہیں نکل پاتے۔ مال کی خواہش کہ میں اپنی ضروریات زندگی پورا کر لوں ایک جائز خواہش ہے، مگر جب ضروریات زندگی لامحدود ہوتی چلی جائیں تو ہر مال کی خواہش آپ کو مزید مال کی طرف اکسائے گی، اور آپ اس کی کوشش اور تقدو میں لگے رہیں گے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کہ جب تک کہ آپ قبر کی مٹی اپنے پیٹوں میں نہیں بھر لیں گے، آپ کو اس کی خواہش رہے گی، اور مرتے دم تک اس خواہش کے پیچھے آپ بھاگتے رہیں گے۔ یہ نظام آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے کہ جس میں آپ ہمیشہ اسی طرف لگے رہیں کہ وہ مال میں تقدو میں لگے رہیں۔ اس مال کو تو صرف وہ آدمی کما سکتا ہے یا وہ اپنی جولیاں بھر سکتا ہے اس دنیا میں جو بہت ہی زیادہ تیز ترار اور اس مارکیٹ کا جاننا، کہ بڑی مارکیٹ جو ہے اب الیکٹرانکس مارکیٹ بڑی ٹیکنیکل مارکیٹ ہے، مگر چند لمحے میں جب آپ کے پاس دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی لاکھوں کے اندر کروڑ اور ارب پتی بن گیا ہے، تو یہ دوسروں کو راغب کرتا ہے، اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے اور اسی کے بچائے ہوئے جال میں بھج جائے، اور وہ بھی اسی طریقے سے ان مینیجرز کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے جو روزانہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر اس مارکیٹ کے انالیسس کر کے اس کی گراف بنا کے روزانہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ ان کا پیسہ مال جلد سے جلد اور تیزی سے بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ جو مال کو فتنہ کہا ہے، یہ فتنہ آج کل سر توڑ کر بول رہا ہے، اور آپ اپنے خواہشات کے چکر میں رکھ کر آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان خواہشات کو جس علم نے پروان چڑھایا ہے اس کو سائنس کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا علم کا وجود جو اس سے پہلے نہیں تھا، ٹیکنالوجی تھی مگر سائنس کا وجود نہیں تھا، جہاں پہ ایسا علم وجود میں لایا گیا جس کے ذریعے ہم اپنے وسائل کو مسلسل اس طریقے سے بڑھوتری دیتے رہیں تاکہ اس میں نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہے اور اس دنیا کی تسخیر کر سکیں، اور اس علم کا نام سائنس ہے۔ سائنس کی مدد سے ہم دنیا کو مال کو معاد سے جدا کر دیتے ہیں اور معاد کو فراموش کر دیتے ہیں۔ معاد کا مطلب آخرت۔ سائنسی علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانا ہے۔ اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے یہ دنیا کسی بھی صورت سے کسی نے پیدا نہیں کی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا اکیلا خالق اور مالک انسان ہے۔ تو انسان اپنی ربوبیت کو پا کر ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہے کن فیکون، وہ کہے اور ہو جائے، وہ ایسی ٹیکنالوجی کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو فراموش کرتا چلا جا رہا ہے کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا اور اس کو مرنے کے بعد کیا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ایسا علم جو حقیقت سے فراموش کر کے لوگوں کو فینٹیسی یعنی دنیا میں جنت بنانے کی طرف رغبت دے، وہ علم جہالت ہے اور کچھ چیز نہیں ہے۔ حقیقت سے روپوشی، حقیقت سے سہو نظر کرنا اس معاشرے کا حصہ بن گیا ہے۔ اس لیے موت کے خوف سے اب لوگ طرح طرح کے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں،
اور دنیا کو لینے کی لالچ میں، اور دنیا اتنی میسر آ گئی ہے کہ ان کی ہر خواہشات جو دنیا میں کرنا چاہ رہے تھے وہ ان کی پلک جھپکتے پوری ہو گئی ہیں، تو اب ان کے پاس اس دنیا کے کوئی معنی نہیں رہ گئے ہیں، اور موت کے خوف کی وجہ سے بے معنی زندگی کے اوپر ان کے یہاں خودکشی کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ترقی یافتہ ملک ہوگا اتنا اس کے یہاں خودکشی کا ریٹ بڑھ جائے گا، اور وہ ایک جگہ اور تنہا زندگی گزار رہا ہوگا۔ اس لیے مال کی محبت اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ تاریخ انسانی میں پہلے مال کی محبت میں مبتلا چند لوگ ہوتے تھے، ایک فرعون ہوتا تھا۔ آج تمام لوگ فرعون بن کے انا ربکم الاعلیٰ اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی رب ہے نہیں، میں اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کو جیسے گزارنا چاہوں گزار لوں، یعنی کہ وہ زندگی کو جیسے چاہے گزارنے کے لیے ہمیشہ مال کی طرف بھاگتے ہیں، اس لیے اس مال کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اور جب اس مال کی خواہش میں وہ آگے بڑھتے ہیں، آگے کی طرف جاتے ہیں، تو اس مال کا نام آج کل سرمایہ رکھ دیا گیا ہے کہ، اور اس نظام کو جہاں پہ اس سرمایہ کے چکر میں ہم لگے رہتے ہیں اس کو سرمایہ داری کہتے ہیں۔ تو ہم ایک ایسے جاہلانہ معاشرے کے اندر موجود ہیں جہاں پہ لوگوں کو اس کی طرف بھیج دیا گیا ہے جس فتنے کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔